سر آپ تھوڑا سا پیچھے، تم پہلے ماسک اتار کے بات کرو پھر میں چلے پسینے کی حالت دیکھیے. چلو بسم اللہ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے یہاں پہ. جو آج پہلا دن ہے کہ ہم پنجاب کے ٹیچرز کے لیے ویکسینیشن، ٹیچنگ سٹاف، ٹیچرز اور نان ٹیچنگ سٹاف دونوں کے لیے آج سے ہم شروع کر رہے ہیں. میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا، ڈاکٹر یاسمین راشد کا، ان کی ٹیم کا، سیکٹری صاحبہ سارا اسلم صاحبہ کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج یہ ہم نے لاہور میں شروع کیا ہے. لاہور میں 16,000 ٹیچرز ہیں اور 4,000 نان ٹیچنگ سٹاف ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ سارے ٹیچرز کو جون 7 سے پہلے یہ ویکسینیشن ہو جائے. یہ صرف پبلک کے ٹیچرز کے لیے نہیں ہے، میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز بھی وہ ہمارے ٹیچرز ہی ہیں، ان کے لیے بھی یہ جگہ ہے. اپنا CNIC کارڈ لے کر آنا ہے آپ نے اور ساتھ اپنا جاب سرٹیفکیٹ لے کر آنا ہے اور آپ کی ویکسینیشن ود ان منٹس، کچھ منٹ کے اندر ہو جائے گی. یہاں پہ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. یہ پائلٹ سکول وحدت روڈ پہ آج ہم نے ویکسینیشن سینٹر کھولا ہے. سو میری سب ٹیچر سے ریکویسٹ ہے، سب جو پبلک پرائیویٹ سکول کے ٹیچرز ہیں، جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے، وہ 7 جون سے پہلے آ کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم 7 جون کو اسکول کھولنے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے سب ٹیچرز ویکسینیٹ ہو جائیں. اس کے علاوہ ہم 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے سینٹرز کھولنے جا رہے ہیں تاکہ سارے پنجاب کے اندر ہم میکسیمم ویکسینیشن جلدی سے جلدی کر سکیں. اور آخری بات، میں چاہوں گا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے ID کارڈز اور جاب سرٹیفکیٹس لے کے کسی سینٹر میں بھی چلے جائیں اور وہاں جا کے ان کو پرائیورٹی ملے گی، وہ جا کے اپنی ویکسینیشن کروائیں. جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹیچرز کے لیے کھول رہا ہے سینٹرز اس طرح کے، وہ تو ہے ہی ہیں، مگر سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ ہر ٹیچر ہے اور ہر نان ٹیچنگ سٹاف کا امپلائی ہے وہ جا کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائے. میں دوبارہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے ڈپارٹمنٹ کا، کہ یہ دونوں ڈپارٹمنٹس نے مل کے ایک زبردست قدم اٹھایا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا کا علاج صرف ویکسینیشن ہے، ویکسینیشن کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے، اس لیے سب کو یہ کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں لگا رہا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے کہ ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ پچھلے 1.5 ماہ 2 ماہ ہو گئے چل رہا ہے اور الحمدللہ اب تک پنجاب نے 35 لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا ہے. ایک بہت بڑا نمبر ہے. جس رفتار سے ہم چل رہے ہیں، ہمیں جو ہدف دیا گیا ہے اپنا NCOC کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم ہر روز کم سے کم 1.5 لاکھ لوگوں کو روزانہ اس مہینے ویکسینیٹ کریں. اگلے مہینے ہم 2.5 لاکھ لوگوں کو کریں گے اور اس سے اگلے مہینے انشاءاللہ 3.5 سے 4 لاکھ روزانہ لوگ ویکسینیٹ ہوں گے. کرونا کا توڑ 2 چیزیں ہیں. ایک SOPs آبزرو کرنا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ماسک پہننا، سوشل ڈسٹینسنگ کرنا اور کوشش کرنا کہ بہت بڑے ہجوم میں نہ جائیں. آپ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں ان اقدام سے بھی، لیکن اس سے زیادہ بڑا کام جو ہے وہ اپنے آپ کو ویکسین لگانا. الحمدللہ حکومت نے، آپ کو پتہ ہے، اب ابو 19 مطلب 18 اینڈ ابو سب کے لیے ویکسینیشن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. اور سب سے اہم چیز ہے جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں اور خاص طور پہ جس طرح استاد ہیں، جس طرح آپ جرنلسٹ ہیں، جس طرح پولیس والے ہیں جو سامنے آ کے کام کرتے ہیں، ان ساروں کی ویکسینیشن کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بھرپور تعاون کریں ان سارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اور ان کو سب کو ویکسینیٹ کر دیں. وجہ یہ ہے کہ اسکول جب کھلیں گے تو ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ اسکول بند ہو اس وجہ سے کہ استادوں کو کووڈ ہو گیا یا کوئی پرابلم. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے استاد ہیں، جتنا ٹیچنگ سٹاف ہے، ان ساروں کو، جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے اس کو بھی ویکسینیٹ کر دیں تاکہ کووڈ جیسی موذی بیماری سے ان کو بچا سکے. اہم چیز سمجھنے کی ہے، لوگوں کا یہ بتانا ضروری ہے، پہلی آپ کو جب ڈوز لگے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ابھی جو لگ رہی ہے وہ سائنو ویک ہے.
21 दिन बाद आपको दोबारा डोज लगेगी। पहली डोज गारंटी बिल्कुल नहीं करती कि एंटी बॉडीज़ प्रोड्यूस होगी, दूसरी डोज के 3 हफ्ते बाद। तो मेहरबानी करके आपने ये वक्त जो है ना, इसमें हर किस्म की हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी है ताकि इस दौरानिया में आपको कोविड की मुसीबत ना पड़े। दूसरी अहम चीज़ है, लोगों का ख्याल है जब एक दफ़ा वैक्सीन लग जाए तो शायद कोविड नहीं होता। कोविड हो सकता है, लेकिन उसकी शिद्दत जो है उसमें बहुत कमी आ जाती है, और कमी आने की वजह से आपको पता है कि वैसे तो ये ज़रा सी बड़ी उम्र के लोग जो हैं उनमें ये जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन वैक्सीन लगने की वजह से बहुत हद तक उनकी जान बचा सकते हैं। तो ये जो अमल शुरू हुआ है, इसमें मीडिया की जितनी कोऑर्डिनेशन, जितनी कोऑपरेशन हो, वो हमारे लिए बहुत अहम है। जितनी आप तशहीर करेंगे, जितनी मशहूरी करेंगे, उसका फ़ायदा आवाम को होगा। आवाम को तसल्ली होनी चाहिए। हम सब वैक्सीन, मैं लगवा चुकी हूँ वैक्सीन, अपना मुराद लगवा चुके हैं। मैं ख़ास तौर पे अपने इलाज के बावजूद अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से पूछा, तो आजकल जो लेटेस्ट पेपर्स आए हैं उसके मुताबिक हम लगवा सकते हैं, तो मैंने भी वैक्सीन लगवा ली है, हमारी सेक्रेटरी साहिबा ने भी लगवाई है, हम सब ने लगवा लिया वैक्सीन। बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें। जो ये अमल इस वक्त हमने शुरू किया है, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम, आपको पता है, एक्सपैंड कर रहे हैं। और जिस तरह मुराद साहब ने कहा है, ये सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है। जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स के उस्ताद हैं, हम चाहते हैं वो भी अपने आप को वैक्सीनेट करें, उनका जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो भी अपने आप को वैक्सीनेट करवाए। इस सेंटर पे तकरीबन रोज़ाना की 1000 से 1500 वैक्सीनेशन हो सकती है। तो मेहरबानी करके आप पहले तो अपने सेंटर पे आएँ तो बहुत बेहतर है, लेकिन जैसे उन्होंने फरमाया है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो कि आप टीचर हैं और आपका ID कार्ड, तो उसके तहत हम आपको, जो हमारे सेंटर्स चल रहे हैं उन पे सब पे लग सकता है। एक मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करने चाहूँगी, बेसब्री और इम्पेशेंस जिसको कहते हैं, उससे हम भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हैं, क्योंकि अब तादाद जिन लोगों की वैक्सीनेशन की वो बढ़ गई है। तो अमूमन कई दफ़ा जब एकदम रश पड़ता है सेंटर्स के अंदर, तो लोग बजाय लाइन बनाने के फिर धक्कम पेल शुरू हो जाती है। मेहरबानी करके, मुझे किसी दिन एक बंदे ने शिकायत लिख के भेजी, मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। मेरा बड़ा दिल किया कि उसको मैं एक तस्वीर भेजूं अमेरिका की, जहां 1 मील लंबी लाइन लगी हुई है, जहां लोग वैक्सीनेट करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो उससे तो बहुत बेहतर हमने यहाँ बंदोबस्त और इंतज़ाम किया हुआ है। वो 1 मील लंबी लाइन को कम से कम 2 से ढाई घंटे, 3 घंटे का इंतज़ार पीरियड था। तो अगर यहाँ आपको आधा पौना घंटा इंतज़ार करना भी पड़ जाए, तो अगर आप सब्र से इंतज़ार करेंगे, उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो धक्कम पेल नहीं होगी, वैक्सीन भी लगेगी, और वैक्सीन हमारे पास वाफर मिकदार में है। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, देयर इज़ इनफ अमाउंट ऑफ वैक्सीन अवेलेबल। इंशाल्लाह इस जंग के अंदर हम इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। और मैं ख़ास तौर पे दोबारा अपने सारे अवाम से कहना चाहती हूँ कि खुदारा ये एहतियात आपका ज़िम्मेवारी है। अगर आप हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करें, वैक्सीन लगाना हमारा काम, वो हम लगाएंगे। हम नहीं चाहते कि जैसा हमारे हमसाये मुल्क में इतने बुरे हालात, यानी हमसे बहुत ज़्यादा वसाइल हैं उनके पास, उसके बावजूद आप देखें कि इस वक्त क्या हालात हुए हैं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह के हालात पाकिस्तान में हों। इसलिए अल्लाह की हमारे पे वैसे ही बड़ी मेहरबानी है, लेकिन आइंदा के लिए आप सब की हिफाजती तदाबीरें जो हैं उन पे अमल करना और अपने आप को वैक्सीनेट करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वारी बारी, एक मिनट बेटा, नमाज पा लवा और वारी बारी हम इधर से शुरू होंगे, फिर तुम्हारे पास। ऐसे ओवरसीज जो पहली डोज बाहर से लगवा के आ रहे हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर दूसरी डोज नहीं लगवाई जा रही। अगर कोई अपनी कोशिश से दूसरी डोज लगवा लेते तो उसको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाए। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आए हैं उनको भी फैसिलिटेट करने के लिए, और जिन्होंने बाहर जाना है, कल मेरी बड़ी डिटेल बात हुई है अपना जनरल आसिफ गुराया साहब से जो NCOC ने, और फैसल सुल्तान साहब से जो NCOC में काम कर रहे हैं, वो इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए मसला क्या बना है इस वक्त, जैसे मिडल ईस्ट ने और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, जहां हमारी बहुत बड़ी तादाद अपने मज़दूरों की जाती है, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है वैक्सीन के ऊपर कि एस्ट्राजेनेका लगाएं। हमारे पास जो एडवाइस आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, एस्ट्राजेनेका, उन्होंने कहा जी 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को लगाएं।
اب اسی 605 کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے مزدور جو ہیں وہ 40 سال سے کم عمر کے ہیں. ہمارے لیے ان کو ویکسین لگانا اس لیے پابندی اس پہ لگی ہوئی ہے. اس وقت ہمارا فورن آفس ان سے بات کر رہا ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سب کو فیسیلیٹیٹ کرائیں جنہوں نے اپنی پہلی ویکسین لگوائی ہے. اب اگر کسی نے ماڈرنا لگوا لی یا کسی نے فائزر کی کسی اور کو لگوائی تو پھر ہمارے لیے تو لگانا مشکل ہو جاتا ہے. اور جو ایسٹرازینیکا ہے یہ 3 مہینے کا پیریڈ ہے, یعنی یہ 3 مہینے تک لگائی جا سکتی. جو انگلینڈ سے لوگ آئے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ 3 مہینے تو کوئی 3 مہینے تو یہاں رہتا نہیں, عموماً وہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں. آپ بیٹا آپ بات کر لیں. دیکھیے جی, اس وقت میری اطلاع کے مطابق ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اس وقت 2,80,000 آلریڈی لگوا چکے ہیں اپنی سیکنڈ ڈوز, اور تقریباً 1,30,000 جو ہیں وہ اپنی فرسٹ ڈوز لگوا چکے ہیں. میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی رہ گیا ہے جس کو ویکسین نہیں لگ رہی. کوئی وجہ ہوا ہے جس کے لیے اگر کوئی کانٹرا انڈیکیٹڈ ہو تو تب ہو سکتا ہے, ادروائز سب لگوا رہے ہیں. مقصد یہ ہے اگر کسی کے دل میں, ابھی ہماری اطلاع کے مطابق بہت بڑی تعداد ہے جن کو آلریڈی لگ چکی ہے. سارے ہسپتالوں میں یہ سہولت دے دی ہے, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی, انشاءاللہ سب کو لگ جائے گی. جی بتائیے. بتائیے گا کہ گرمی کی چھٹیوں کا آغاز کب سے ہوگا اور کتنی چھٹیاں ہوگی. دوسرا یہ بتائیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سرکاری اسکول لاہور کے ہیں ان کے ٹیچرس کی تعداد 16,000 ہے, 5,000 جو ہے 4,000 ہے. تو اگر پرائیویٹ کو ملا لی جائے تو 30,000 سے زیادہ صرف پرائیویٹ اسکولوں کے. تو 7 جون تک آپ ان سرکاری اسکولوں میں ویکسین سب کو لگا لیں گے؟ دیکھیں ہماری تو پوری کوشش ہے اور ہم نے سب جگہ کھول بھی دی ہوئی ہیں. بہت سارے ویکسینیشن سینٹرز ہیں جو کہ کھلے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جا کے صرف ضروری نہیں کہ وہ یہیں پہ آئیں, وہ کسی ویکسینیشن سینٹر پہ بھی جا کے لگوا سکتے ہیں. اور گرمیوں کی چھٹیاں ہم نے بالکل کم سے کم دینی ہے. میرے خیال سے 2 سے 3 ہفتے کی چھٹیاں ہوں گی, شاید یہ بھی نہ ہو, کیونکہ بہت چھٹیاں ہو گئی, بہت نقصان بچوں کا ہو چکا ہے. تو میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ ہم چھٹیوں کی طرف جائیں, کیونکہ بچے پہلے ہی گھر بیٹھے رہے ہیں. سو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کم سے کم چھٹیاں دے کے نیا سال شروع کر دیں گے. پہلے اس سے بات کریں. ایک پہلے 2 سوال ہیں. ایک آپ سے کہ ایکسپو سینٹر کے اندر جو ہے وہ روزانہ احتجاج ہو رہے ہیں. جو باہر جانے کے لیے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسٹرازینیکا ویکسین جو ہے وہ لگائی جائے, لیکن نہیں لگائی جا رہی. ان کے حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ اور دوسرا سوال سر آپ سے ہے کہ ہم کس طرح سے انشور کریں گے کہ تمام ٹیچرس کو اگر ویکسین لگ چکی ہے, اور اسپیشلی پرائیویٹ اسکولس کے اندر, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام ٹیچر یہاں پر آ کر جو ہے وہ ویکسین لگوائیں. سارے سینٹرز میں. ہاں جی, آپ نے پہلے جواب دینا ہے. آپ پہلے دے دیں پھر میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سارے جو یہاں پہ آ رہا ہے وہ رجسٹر ہو رہا ہے. جب رجسٹر ہو رہا ہے تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ لگ جائے گا کس نے لگوائی اور کس نے نہیں لگوائی, کیونکہ وہ اپنا ID کارڈ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور اپنا جاب سرٹیفکیٹ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے پاس ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی ٹیچر آ کے لگوائے اور پتہ نہ ہو, اور کوئی نہ لگوائے اور ہمیں نہ پتہ ہو. سو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سارا ایک ڈاٹے کے اندر ہے, ایک سسٹم کے اندر ہے. سو وی ول نو ایگزیکٹلی کس نے کیا کیا. جو آپ نے مجھ سے سعودی عربیہ کا پوچھا تو اس کا جواب آلریڈی میں دے چکی ہوں کہ فارن آفس اس پہ کام کر رہا ہے, انشور کر رہا ہے کہ آئندہ ویکسین. جی بیٹا. ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بجٹ جو ہے وہ بن رہا ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے, لیکن انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ جس طرح کا گورنمنٹ کا اس وقت فوکس ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ہے, ہمارے بجٹ میں ضرور بہت بہتری نظر آئے گی. مجھے پتا ہے کہ بجٹ پھر ادھر سارا چلا جانا ہے, کیونکہ آبویسلی کہ اتنا پریشر ہے, کیونکہ زبردست پرفارم کی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے. اور دیکھیں جو ملک کی ضرورت ہے اس وقت, ہم نے آبویسلی میکسیمم پیسے ادھر ہی دینے, مگر ہم نے ایجوکیشن کے لیے بھی اچھے فنڈ اس دفعہ سائٹ پہ کیے ہیں, اور وہ جیسے ہی فائنلائز ہوتے ہیں میں ضرور پریس کانفرنس سب سے اہم میں آپ کے اس بات بجٹ کا 100 ارب کے تو صرف ہیلتھ کارڈ بانٹے جا رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھ لیں کہ 100 ارب کا اضافہ بجٹ میں آنا ایک بہت بڑا اچھا قدم ہے. اور آپ کے سامنے آج سے پرسوں کی بات ہے, آپ کے سامنے پرائم منسٹر صاحب نے ڈی جی خان ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن کے اندر یونیورسل ہیلتھ انشورنس اناؤنس کر دی ہے. ID کارڈ جو آپ کا ہے وہ آپ کا انشورنس کارڈ ہے. آپ اس ID کارڈ کو جا کے, جب ہمارے نادرا نے ساری یہ انفارمیشن فیڈ ان کر لی ہے, اس کارڈ کے اوپر آپ کو صحت کی سہولت مل سکے. ویکسینیشن کو لے کے بہت سی متس چل رہی ہیں, کیا اگر وہ 7 سال نہیں لگواتے تو اس کے لیے بھی کوئی سختی ہے کہ بچوں کے پاس آنا ہے, انہوں نے آفس لی تو وہ جب نہ لے آئے, وہ نہیں لگواتے تو اس کا بھی کوئی سختی ہے کہ موٹیویٹ اور موبلائز کریں.
دیکھیں یہ تو جو ہمارے ہیڈ ٹیچرز ہیں سی اوز ہیں جو آفیسرز ہیں ہمارے آبویسلی وہ موٹیویٹ کریں گے جس کو پرابلم ہے نہیں لگوانے کی ان سے بیٹھ کے بات چیت کی جائے گی ان کو کنونس کیا جائے گا کہ لگوانی ضروری ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے یہ صرف ٹیچرز یا سب نے انشاءاللہ دیکھیں آپ زبردستی تو کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے سو اس لیے آپ موٹیویٹ ہی کر سکتے ہیں پیار محبت سے سب لاسٹ کوشچن جی بتائیں جی سر کوئی ایسی بات نہیں ہے گرمیوں میں کچھ نہیں گرمی کہتی ہم گرمیوں میں پہلے بھی پڑھے ہیں میں بھی پڑھا ہوں ڈاکٹر صاحبہ بھی پڑھی ہیں آپ بھی پڑھے ہوں گے ضرور کوئی ایسی بڑی بات گرمی کچھ نہیں کہتی آپ کو اور انشاءاللہ تعالیٰ اسکول کھلیں گے پڑھائی ہوگی بس کر دیں امتحان دینے پڑیں گے پڑھائی کرنی پڑے گی اسکول جانا پڑے گا بہت شکریہ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز اسمبلی چیمبرز کے اندر ویکسینیشن سینٹر چل رہا ہے سارے پارلیمنٹیرینز کے لیے منسٹرز کے لیے اور اسمبلی کے اسٹاف کے لیے سو دیر از نو پرابلم پرویز تو بے ہوش نہیں ہو گیا I have no idea.